السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 112 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 109 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 3 آیہ مبارکہ پڑھیں گے، یعنی کہ آیہ مبارکہ 115 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور 110 سے تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 113 سے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک امت، قائمتن، قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ رات کے وقت وہ پڑھتی ہیں اللہ کی آیات، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائیوں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، وأولئک من الصالحین، اور ایسے ہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی کرو گے تم بھلائی میں سے، فلن یکفروہ، تو اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 110 سے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، پیچھے فرقہ برائیت کی نفی کی گئی اور اتحاد قائم کرنے کی تاکید کی گئی، اور پھر مزید کچھ ذمہ داریاں دی گئیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد کچھ خوشخبریاں دی گئیں کہ اس دن جو ان ذمہ داریوں کو نبھائے گا، جو فرقہ برائیت میں نہیں پڑے گا، اتحاد قائم کرے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو پھر کامیاب ہو جائیں گے، اور اس دن ایسے ہی چہرے روشن ہوں گے۔ اور ادھر اللہ رب العزت مزید پہچان کروا رہے ہیں کہ اگر خیرہ امہ بننا چاہتے ہو، جس طرح کہ ہم نے دوسرے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ جو امت وسط ہیں وہ بہترین امت ہے، افراط تفریط سے ہٹی ہوئی، تو بہترین امت اگر بننا چاہتے ہیں، خیرہ امہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر کون سے کام کرنے ہوں گے؟ اور اس آیہ مبارکہ کو 2 طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر یہی کام اہل کتاب کرتے، یعنی کہ اہل کتاب ایمان لے آتے، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ بعض ان میں سے مومن ہیں لیکن اکثر ان کے نافرمان ہی ہیں۔
اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لیکن پھر بھی بہترین کس لیے ہیں وہ کہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں بلائیوں کا اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان بہترین کب ہو سکتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی کہ نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے منع کرنا بھی لازمی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، یہی کافی ہے، اتنا فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو برائی سے منع کریں گے تو پھر فتنہ برپا ہوگا۔ لیکن دیکھیں اس میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اگر بہترین بننا چاہتے ہو تو پھر معروف کا حکم دو اور منکر سے منع بھی کرو اور اللہ پہ ایمان بھی لاؤ۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہو کہ تم سب سے بہتر لوگ ہو، تم بہترین لوگ ہو، لیکن بہترین ہونے کی جو شرط ہے وہ اگر پوری ہو رہی ہے تو پھر بہترین ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ان چیزوں پہ عمل کر کے صحابہ کرام نے اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ وہ سب سے بہترین تھے اور اس بات پہ زبردست طریقے سے وہ کام کر رہے تھے، یعنی کہ معروف کا حکم بھی دیتے اور منکر سے منع بھی کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے اس پہ جنگ و قتال بھی کیا، یعنی کہ جنگیں بھی لڑی اور جہاد بالنفس بھی کیا اور جہاد بالمال بھی کیا، مال کے ذریعے بھی اس کے ساتھ جہاد کیا اور اپنے نفس کے ساتھ بھی اور تلوار کے ساتھ بھی جہاد کیا اسی کام کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اس میں حدیث بھی ملتی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو زمانہ ہے، سب سے بہترین جو قرن ہے وہ میرے یعنی کہ اس وقت کا ہے، اس کے بعد پھر جو لوگ آئیں گے پھر جو اس کے بعد لوگ آئیں گے۔ اور قرن میں کہا جاتا ہے کہ ایک صدی ہوتی ہے، یعنی کہ 100 سال کے زمانے کو ایک قرن بولا جاتا ہے، گویا کہ آپ سلم کا زمانہ، آپ سلم کے بعد کا اور پھر ان کے بعد کا زمانہ۔ اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور جو ان کے بعد پھر نیک لوگ ہوتے رہے۔ لیکن یہ حق ایک کے لیے قیامت تک کے لیے یہ چیز قائم ہو سکتی ہے کہ اگر انسان امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے تو وہ بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں کسی گروہ کی بات نہیں، کسی گروہ کا نام نہیں لیا جا رہا، بلکہ بہترین امت کہا گیا، خیرہ امہ کہا گیا کہ کب جب ان چیزوں کو پورا کریں گے، یعنی کہ معروف کا حکم بھی دیں گے اور برائی سے منع بھی کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان چیزوں کو فراموش کر دیا، تو پھر ہم لوگ پستی کی دلدل میں پھنستے گئے۔ اب ہر کوئی کیا کہتا ہے کہ جو کوئی جہاں لگا ہے اس کو لگے رہنے دو، یا پھر کہا جاتا ہے کہ آج تو منع کرنے کا زمانہ ہی نہیں۔ ہم لوگ اس طرح کی باتیں کر کے اپنا پلو کیوں صاف کرنا چاہتے ہیں؟ بلکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے ان چیزوں کو منع کریں۔ لیکن آج ہم لوگوں نے توحید کا دعویٰ کر لیا، بہت بڑے بڑے نام پیدا کرنے کی کوشش کر لی، لیکن اپنا جو پلہ ہے وہ صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ اور سب سے بڑھ کے رسم و رواج کے پیچھے جب ہم چلتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر گویا ہم دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمان نام تو رکھ لیا، لیکن جو مسلمان والی صفات ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسا کہ آج بھی کوئی رسم و رواج سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے وہاں جو کل ساتیں چالیے ان سب میں شرکت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی خود بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا لیکن صرف رشتہ داری میں آ کر لوگوں کے منہ رکھنے کے لیے، رشتہ داروں میں نام پیدا کرنے کے لیے، یا فلاں کیا کہے گا، وہ فلاں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی فلاں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن فلاں پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ رسمیں کر کے بھی اور اپنا پیسہ ضائع کر کے بھی اگر رشتہ دار خوش نہیں ہوتے تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیا اور رشتہ دار بھی خوش نہیں ہو رہے، تو پھر بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ اور اگر مخلوق ناراض ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا
کہ یہی جو مخالفین ہیں آپ کے معاونین بن جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے پیچھے مخلوق کی ناراضگی مول لے لیتا ہے تو پھر یقیناً اللہ رب العزت ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہی جو آپ کے مخالف تھے وہی ایک وقت کے بعد آپ کی تصدیق بھی کریں گے اور آپ کے مشن میں معاون بھی بن جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کریں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے لیے اس کے مددگار بن کے نکلو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدم بھی کر دیں گے، تمہیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مشن کو قائم رکھا، اس مشن پہ گامزن رہے، جس طرح کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کچھ آپ لوگ نرمی کر لیں اور کچھ لوگ ہم نرمی کر لیتے ہیں تو مل کے اتحاد قائم ہو جائے، مل کے ہم کام کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ تم لوگ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کرو، جو ہم نے اتنے معبود بنائے ہوئے ہیں آپ ان کو برا نہ کہا کرو، اگرچہ آپ بے شک ان کی عبادت نہ کرو لیکن ان کو برا بھی نہ کہو۔ اس طرح پھر جو عقیدے کا حق ادا نہیں ہوتا، جو کلمہ ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ کلمے کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ معبودان باطل کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر باطل قوت جو طاغوت ہے اس کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، پھر کلمے کا حق ادا ہوگا، پھر ربوبیت کا حق ادا ہوگا۔ لیکن آج ہم لوگ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی خوش کرنے پہ لگ گئے، اور تھوڑا تھوڑا چلو لوگوں کو بھی خوش کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر معاشرے کے ساتھ تو چلنا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، اگر یہی رشتہ داروں میں ناک کٹ گئی تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو ان چیزوں کو خوش کرتے کرتے نہ تو اللہ خوش ہوئے اور نہ ہی مخلوق خوش ہوئی، تو پھر کتنا ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کریں جو ہمارے خالق مالک مدبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہی کام اہل کتاب نے کیے، اہل کتاب نے بھی اپنی ذمہ داری کو فراموش کر دیا، خود بھی اس پہ عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دی۔ یعنی کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، ان چیزوں کو مان لیتے اور اس مشن پہ گامزن ہو جاتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگرچہ ان میں کچھ مومن ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کا حق ادا کیا، لیکن اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہی ہے۔ وہ جو ان کی پچھلے خامیوں کا ذکر کیا گیا، جو ان کے اندر برائیاں تھیں، ہٹ درمیاں، نافرمانیاں، صحابہ کرام کو بھی یعنی کہ روز تنگ کرنا، یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی انبیاء کو شہید کر دیا، جس طرح پہلے بھی بتایا گیا کہ ایک دن میں کئی لوگ یعنی کہ پیغمبروں کو شہید کر دیتے، کئی انبیاء کو، درجنوں انبیاء کو یہ قتل کر دیتے۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر زیادہ تر ایسے ہی لوگ پائے جاتے تھے، اگرچہ کچھ لوگ مسلمان تھے، کچھ لوگ جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کرتے تھے، لیکن اکثریت نافرمان ہی نظر آتی تھی۔ تو جو اکثر لوگ ان میں یعنی کہ کچھ لوگ ان میں جو مومن تھے، وہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے عیسائیت کو، یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن سلام تھے اور ابی بن کعب تھے، اور بھی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کے نام احادیث سے ملتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے ذریعے پھر اسلام کو بہت قوت حاصل ہوئی، بہت غلبہ ملا۔ تو جب اس طرح کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اسلام کو یقیناً قوت ملتی ہے، جس طرح کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال غالباً حکومت کی اور 22 لاکھ مربع زمین پہ حکمرانی کی، تو اس وقت یہود کہا کرتے تھے کہ اگر یہ عمر 10 سال مزید حکومت کرتا تو کوئی یہودی زمین پہ باقی نہ رہتا۔ تو یہ ان کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ ایسے ہی یہ چیزیں نہیں حاصل ہو جاتی، بلکہ وہ راتوں کو اٹھ کر بھی گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے، لوگوں کی نگرانی کرتے تھے کہ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت دور کی جائے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک مٹائی جائے۔ خود اپنی پشت پہ اناج لاد کر، اناج کی بوریاں لاد کر لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے شاید یہ امیر المؤمنین کے کوئی یعنی کہ ورکر ہیں
شاید ان کے کوئی غلام ہے جو انہوں نے ہماری طرف اناج دے کر بھیجا ہے۔ جب ان کو بعد میں پتہ چلتا کہ یہ تو امیر المؤمنین تھے تو لوگ لرز جاتے کہ اچھا ہم ان کو عام انسان سمجھتے تھے، تو یہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی خدمت ہمارے لیے انہوں نے کی۔ تو یہ اصل میں حق ہوتا ہے۔ ایک جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے، ایک جو بڑا حکمران ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں اور اس طرح پھر لوگ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ لیکن آج ان چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا، ہر کوئی اپنی ہی کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی اپنی ہی ایک ناموری پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو جو ذمہ داریاں تھیں وہ پیچھے رہ گئیں۔ ہر کسی کو نفسا نفسی کی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنا اپنی پڑی ہوئی ہے، تو پھر جو ذمہ داری تھی، جو باقی جو کام کرنے کے تھے، وہ کس نے کرنے ہیں؟ آج ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ، امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم سب کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم لوگ کتنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔